بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ استبیلس کرنزہ کا ہے۔ یہ عورت اتنی خطرناک ہے کہ اس کو آسٹریا میں عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ یہاں تک پہنچی کیسے؟ دراصل دوستو، یہ عورت میکسیکو میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والدین کافی امیر تھے۔ استبیلس پڑھائی میں کافی زیادہ اچھی تھی۔ مڈل پاس کرنے کے بعد اسے والدین یورپ لے گئے۔ اس کے بعد یہ خاندان یورپ کے ایک ملک آسٹریا میں مقیم ہو گیا اور استبیلس نے بھی ادھر ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس عورت نے اپنے ہی طرز سے بزنس شروع کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے ایک آئس کریم پول کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمیشہ سے بزنس کرنا چاہتی تھی، لیکن دوستو اس عورت کے آگے کی کہانی کچھ مختلف ہے، جس کو جان کر ہر کسی کے رنگوٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2008 میں استبیلس کی ملاقات اولیگر سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ اس نئے نویلے جوڑے کی زندگی بہت ہی ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا اور ان کی شادی شدہ زندگی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اولیگر اپنا زیادہ تر وقت باہر گزارتا۔ استبیلس کو یہ بات پسند نہ تھی۔ ان دونوں کا اس بات پر روزانہ جھگڑا ہوتا، مگر کچھ ہی عرصے بعد استبیلس نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی۔ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ استبیلس کا شوہر طلاق کے باوجود اس کے گھر میں رہتا تھا اور اس کا گھر چھوڑنے سے منع کر دیا اور بعد میں استبیلس کو تنگ کرنا بھی شروع کر دیا۔ یہ ہر وقت استبیلس کا مذاق اڑاتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ آدمی ایک دن صوفے پر بیٹھ کر گیم کھیل رہا تھا کہ استبیلس نے اسے پیچھے سے سر میں گولی مار دی اور اس طرح اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ ایک دن گزر جانے کے بعد جب پورے گھر میں بدبو پھیل گئی تو دوستو اس عورت کا گھر آئس کریم پول کے اوپر ہی بنا ہوا تھا۔ پھر اس عورت نے ایسا کیا کہ ہر سننے والے کا دل کانپ جائے گا۔ اس نے بازار سے ٹوکا خریدا اور لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ان ٹکڑوں کو آئس کریم کے ایک فریزر میں رکھ دیا۔ اس کے پیچھے 3 لوگ کام کرتے تھے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک فریزر میں ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ آدمی ویسے بھی بے گھر تھا اور باہر رہتا تھا، اس لیے اس کی گمشدگی پر کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ دوستو کچھ ہی عرصے بعد استبیلس کو ایک اور آدمی پسند آیا۔ یہ آدمی اس کا آئس کریم پول میں کام کر رہا تھا۔ استبیلس اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آدمی اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اور جب استبیلس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس نے اس آدمی سے بھی بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اور پھر ایک دن یہ آدمی بھی استبیلس کے گھر میں صوفے پر سو رہا تھا۔ پھر استبیلس نے بھی وہی کیا جو اس نے سابقہ شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ اس آدمی کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کے بھی ٹکڑے کیا اور اسی فریزر میں ڈال دیا جہاں اس نے سابقہ خاوند کی لاش کے ٹکڑے کر کے ڈالا تھا۔ دوستو وقت گزرتا گیا، استبیلس دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور آئس کریم کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا، جبکہ کسی کو بھی اس کے اوپر شک نہ ہوا۔ لیکن پھر 2011 میں یہ عورت پکڑی گئی۔ ہوا اس طرح کہ اس کا آئس کریم پول میں ہی کام کرنے والے کچھ لوگوں نے صفائی کی غرض سے اس فریزر کو کھولا تو اندر دیکھا کہ ایک شخص کی ٹانگیں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کر دی، لیکن استبیلس اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ پکڑی گئی ہے۔ وہ آسٹریا سے ٹرین کے ذریعے اٹلی بھاگ گئی۔ پھر کچھ دن بعد اسے پکڑ لیا گیا۔ پتہ یہ لگا کہ یہ عورت ایک اور مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو ایک میوزیشین تھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ شادی نہ ہوئی، ورنہ یہ عورت اس کے ساتھ بھی وہی عشر کرتی جو دوسرے مردوں کے ساتھ کیا۔ دوستو استبیلس کو پکڑا گیا تو اس نے پولیس کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کیا۔ اس کا بیہیویئر ایک دم تبدیل نہ ہوا اور پہلے سے زیادہ وحشی بن کر سامنے آئی۔ اس وجہ سے اسے عورتوں کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا، جہاں اب وہ اپنی ساری زندگی گزار رہی ہے۔ تو دوستو اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ اور روایت نین والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔